کثیر ابن قیس کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء صحابی رسول کے ساتھ تھا. سبحان اللہ. اور یہ بھی صحیح کی حدیث ہے. کہتی حضرت ابو درداء صحابی رسول دمشق کی جامع مسجد میں آپ درس دیتے تھے. لوگ آپ سے نبی کی حدیثیں سنتے, نبی کا کلام سنتے, اپنے سینوں کو فیضیاب کرتے, اپنے علم کو مضبوط کرتے. کہتے ہیں حضرت کثیر بن قیس حضرت ابو درداء دمشق کی جامع مسجد میں کہ ایک کوئی مسافر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آگے حضرت ابو درداء سے ملاقات کی. حضرت ابو درداء نے پوچھا کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ سنو علم کا شوق میرے عزیزو کیسا تھا ہمارے بزرگوں کو. انہوں نے اس کی آئے صحابی رسول ابو درداء میں نبی کے شہر مدینے سے دمشق شام آپ کے پاس آیا. بے شک سبحان اللہ, بے شک. کہاں سے آیا ہوں؟ مدینہ منورہ سے. کہاں کا سفر؟ ملک شام دمشق کا سفر جانتی, 1 مہینے سے زیادہ کا سفر تھا. اونٹ سے سفر کیا جاتا تھا, سواریوں سے سفر کیا جاتا تھا. آج جیسی برق رفتار گاڑیاں نہیں تھیں, آج جیسی رفتار والی سواریاں نہیں تھیں. آج تو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. آپ ہوائی جہاز سے کہیں ذرا سی دیر میں چلے جاتے ہیں. دہلی کے اندر میٹرو چل رہی ہے, بڑی فاسٹ چلتی ہے, تھوڑی سی دیر میں لمبا سفر طے ہو جاتا ہے. بسوں سے سفر ہو جاتا ہے, کاروں سے سفر ہو جاتا ہے, بائک سے سفر ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری سواریاں اس دور میں اویلیبل نہیں تھی, اس دور میں موجود نہیں تھی. اونٹ سے سفر ہوتا تھا, گھوڑوں سے سفر ہوتا تھا, ان سواریوں سے سفر ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے سفر بھی بہت زیادہ وقت لیتے تھے. اور مدینے سے لے کے شام کا سفر اللہ اکبر کبیرہ, یہ تو 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت تھی. ایک صحابی رسول مدینہ منورہ سے حضرت ابو درداء کے پاس آئے ہیں. آنے کے بعد ملاقات کرنے کے بعد حضرت ابو درداء نے کہا کیوں آئے ہو؟ 1 مہینے کا سفر کر کے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں, مجھے پتا چلا ہے آپ اس کو بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے وہ حدیث نہیں سنی تھی, لیکن پتا چلا سرزمین شام میں دمشق کے اندر حضرت ابو درداء موجود ہیں. اس روایت کو بیان کرتے ہیں. کہتی اس حدیث کو سیکھنے کا شوق مجھے ملک شام دمشق لے آیا ہے. ایک حدیث کو سننے کے لیے ہمارے بزرگوں نے 1 مہینے کا سفر کیا. آج نہ جانے کتنی حدیثیں سنائی جاتی ہیں, لوگ 1 کلومیٹر نہیں آ پاتے, 2 کلومیٹر نہیں آ پاتے. آپ مجھے بتاؤ جب علم سیکھنے کا یہ شوق ہمارا کم ہوگا تو بتاؤ زوال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا, اے میرے بزرگوں, اے میرے نوجوانوں, علم کی طاقت پیدا کرو, علم کی لگن پیدا کرو. جتنا علم سیکھو گے خدا اتنی تمہیں بلندی عطا فرمائے گا. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت. اب وہ حدیث کیا تھی جو سننے کے لیے وہ مدینہ تو رسول سے آئے؟ اس حدیث کے چند جملے میں آپ کو سنا دوں, اس سے آپ کو علم کی فضیلت بھی معلوم ہو جائے گی, علم کا مقام بھی معلوم ہو جائے گا, علماء کی شان بھی معلوم ہو جائے گی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث اس مدینہ منورہ سے آنے والے مصطفیٰ کے عاشق کو سنائی. اب کیا تھی وہ حدیث سنیے. پہلا جملہ اس حدیث پاک کا, حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. یہ پہلا ٹکڑا حدیث پاک کا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو ایسا راستہ چلے گا, ایسا سفر کرے گا جس میں وہ علم دین حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہو, علم دین حاصل کرتا ہو, ایسے سفر کرنے والے کو اللہ پاک اس راستے پہ چلائے گا جو راستہ جنت میں جانے والا ہے. یہ علماء علم کے راستے پہ چل رہے ہیں تو یاد رکھو یہ راستہ جنت کا راستہ ہے. یہ حفاظ علم کے راستے پہ چل رہے ہیں, یہ راستہ جنت کا راستہ ہے. یہ قاری حضرات علم کے راستے پہ چل رہے ہیں, یہ راستہ جنت کا راستہ ہے. اس لیے اس
بستی کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آپ سے بھی کہوں گا جنت کا راستہ یہ دنیا داری کا راستہ نہیں ہے، جنت کا راستہ یہ دنیا کے مال و متاع کا راستہ نہیں ہے۔ جاننا چاہتے ہو کون سا راستہ ہے جسے جنت کا راستہ کہا گیا؟ تو مصطفیٰ کی زبان سے سنو، آقا فرماتے ہیں، ہم سب کے تاجدار فرماتے ہیں، سارے نبیوں کے سردار فرماتے ہیں، علم دین حاصل کرنے والا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اس لیے علم دین حاصل کرو، جتنا علم حاصل کرو گے تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، عمل بھی پختہ ہوگا، تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، اس کی برکت سے انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ پہلا ٹکڑا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ چلائے گا۔ جلدی سے میں اپنے حدیث کو مکمل کر رہا ہوں، وقت بھی بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ اصل میں وقت جب کم ہوتا ہے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے، جلدی جلدی بھاگنا پڑتا ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا ذرا اطمینان سے گفتگو ہوتی، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی آپ چاہتے میں آپ کی خدمت کرتا، لیکن اب تو بس یہی ہے جلدی جلدی جو ہو سکے آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اس لیے محبت کے ساتھ سننے ایک بار بلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بار ہاتھوں کو بڑھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بار تو یہ بات کرنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پہلا جملہ حضرت ابو درداء نے کہا، آقا نے فرمایا کہ ان کے راستے پہ چلے گا اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلائے گا۔ اور دوسرا جملہ کہ ان طلباء کو اپنی نظر میں رکھو، ان کی شان کتنی اونچی ہے۔ آج یہ طلباء جب پڑھنے جاتے ہیں تو ماں باپ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا بچہ کتنی عظیم جگہ جا رہا ہے۔ بچہ اسکول جائے گا، ماں ایسے سوارتی ہے، سجاتی ہے، باپ بھی بڑا اہتمام کرتا ہے، لیکن مدرسے میں بچے آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں ارے کیا ہے، صبح کو اٹھا برش کرا کے نہیں کیا، جا بیٹا جلدی چلا جا، یہ بھی نہیں کہ بچے کو تاکید کریں۔ مدرسے کا مقام بہت بڑا ہے، قرآن عظیم کا ادب بہت زیادہ ہے، یہ ادب جب تک پیدا نہیں ہوگا میرے بھائیوں برکتیں نہیں ملیں گی، جب تک ادب پیدا نہیں ہوگا مقام و مرتبے نہیں ملیں گے۔ سنو حضرت ابو درداء کہتے ہیں اے مدینے سے آنے والے نبی کے عاشق، سنا آقا نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایک طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ بے شک سبحان وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُو أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اللہ کے مقدس فرشتے اپنے پروں کو اس کی خوشنودی کے لیے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ کسی کو کار لے کے جا رہی ہے، کسی کو بس لے کے جا رہی ہے، کسی کو کوئی ایئر کنڈیشن سواری لے کے جا رہی ہے، لیکن خوش نصیب ہے یہ طلباء کہ کسی اور چیز پہ نہیں، یہ فرشتوں کے پروں پہ چڑھ کے جا رہے ہیں۔ جی جی بے شک، یہ ہے ان کی شان، نورانی کتاب کی تعلیم لینے والے اور نورانی فرشتوں کے پروں پہ چل کے جانے والے۔ بے شک بہت سبحان اللہ۔ تیسرا جملہ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، تیسرا جملہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا ایک عالم دین کے لیے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ابو درداء کہتے ہیں آقا نے فرمایا زمین کی ہر چیز، آسمان کی ہر چیز، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم دین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان یہ علماء کسی کے محتاج نہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے دنیا کی ہر مخلوق دعا کر رہی ہے، آسمان کی مخلوق دعا کر رہی ہے۔ ارے ان کے لیے تو مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں، زمین کے سوراخوں میں چیٹیاں دعائیں کر رہی ہیں۔ اللہ نے انہیں اتنا نوازا ہے، نہ دنیا میں ضرورت ہے نہ آخرت میں ضرورت ہے، لیکن یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ جتنا نوازو گے خدا آپ کو اتنا نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا چوتھا جملہ سن لیجیے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میرے آقا نے چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اے
مدینے سے آنے والے عاشق سن، میرے آقا نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار کے اوپر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت سارے ستاروں۔ جی بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ ہے عالم کا مقام، یہ ہے عالم کی شان۔ حضرت ابو درداء سے یہ حدیث سنی، اس عظیم مصطفیٰ کے عاشق نے کہا اب اجازت دیں، اب میں پھر واپس مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو درداء نے کہا اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، ذرا تمہاری مہمان نوازی تو کر لے، کچھ خدمت تو کر لے، اے مدینے سے آنے والے میرے مصطفیٰ کے عاشق، مجھے کچھ موقع دے، میں تیری مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب اپنی یو پی سے چلا مراد آباد کی سرزمین سے تو مجھے بتایا گیا مہباد کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، سنتے ہی دل سے دعا نکلی اللہ آپ کو سلامت رکھے، مہمان نوازی کرنے والا یہ نبیوں کی سنت پہ عمل کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی مہمان نوازیوں کی بھی توفیق دے، لیکن خاص طریقے سے علم حاصل کرو، ان علماء سے تعلق مضبوط کرو۔ اس عاشق سے ابو درداء نے کہا تھوڑا موقع دو، لیکن سنو علم کا شوق کہتے ہیں میں ناشتہ پانی کرنے کھانا کھانے یہاں نہیں آیا تھا، میری نیت تو صرف اور صرف اپنے آقا کی حدیث کو سننا تھا، اسی نیت سے آیا تھا، اب کسی دنیاوی مقصد کو شامل کرنا نہیں چاہتا، میرا کام پورا ہو گیا، واپس اجازت دیں، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ سبحان، یہ شوق پیدا کرو میرے سے۔ حضرت عمر ابن خطاب اتنی عظیم صحابی رسول، لیکن آپ کی عادت کریمہ تھی، فرماتے میں اور میرا پڑوسی دونوں نے یہ معاہدہ کیا ہم دونوں ایک ایک دن حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، کیونکہ دنیاوی کام بھی دیکھنے ہیں۔ کہتی ایک دن میں جاتا، جو کچھ نبی کی بارگاہ میں یاد کرتا اس پڑوسی کو بتاتا، دوسرے دن وہ جاتا، جو کچھ وہ یاد کرتا وہ مجھے بتاتا۔ یہ ہمارے صحابہ مصطفیٰ کے صحابہ کا شوق تھا۔ اے اس زمین کے مسلمانوں، علم کا شوق پیدا کرو، رسول کی صدقہ ملے گا، علم حاصل کرو، خدا کی بارگاہ سے برکتیں ملیں گی۔ بہت کچھ میں اپنے ذہن میں لے کے آیا تھا، حدیثیں بھی سناتا، کچھ واقعات بھی سناتا۔ اب میری گفتگو ختم، اختتام کے طور پر بڑی عزت جملے سن لو۔ علم ہی طاقت ہے، وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو علم کے اعتبار سے مضبوط ہوتی ہیں۔ جی بے شک، بے شک۔ Knowledge is the power. علم ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ Knowledge is the empowering force in the world. اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو اس کا نام علم ہے، knowledge ہے، تعلیم ہے، education ہے۔ Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. اگر آپ دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو، دنیا میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو کوئی اور ہتھیار نہیں، ایک ہی ہتھیار ہے جس کا نام ہے تعلیم، جس کا نام ہے ایجوکیشن۔ اس لیے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم میں بھی مضبوط کرو اور دین کی تعلیم میں بھی مضبوط کرو۔ ابھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ مدرسہ فیضان سمر میں دین بھی سکھایا جا رہا ہے اور الحمدللہ دنیا بھی سکھائی جا رہی ہے۔ جی بے شک، دونوں معلومات ہیں، دونوں نالج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فیضان سمر کو ایسے ہی اپنا فیضان بانٹنے کا خوب موقع دے، اسباب فراہم کرے۔ ہمارے مولانا غلام محی الدین صاحب ان کا جو پورا اسٹاف ہے، احباب ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو آپ کو گفتگو آگے کی سنائی جائے گی۔ میں انہی جملوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ نماز بھی ہونی ہے، دعا صلاۃ و سلام بھی ہونا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ ان تمام طلباء کو اللہ پاک علم دین اور حاصل کرنے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ